تو جب بیچلرز تک پہنچے، یعنی گریجویشن جب کرنے لگے، جو یہاں کی زبان میں جس کو گریجویشن کہتے ہیں، یعنی بیچلر آف آرٹس، بیچلر آف سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، ان تمام فیلڈز کو ملا لیجئے تو صرف 4%، جس میں سے 1 لڑکی، 3 بچہ اور 1 بچی، یہ ہے تعلیم کی ہمارے یہاں کنڈیشن۔ اس سے ہم اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ ابھی ہم اور آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آج جو بھی بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، مدرسے نہیں جا رہا ہے، اس کو آج مدرسے بھیجنا ہے، آج اسکول بھیجنا ہے فوراً۔ آپ کے محلے کا بچہ ہے اور وہ نہیں جا رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی شرم کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ آپ کے محلے کا بچہ نہیں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو پورے محلے کو دیکھنا ہوگا کہ اس پورے محلے کے بچے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں پڑھنے۔ جب ہم ایسا کریں گے تب اعداد و شمار تبدیل ہوں گے۔ تو ابھی جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے اندر، اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم 1 2 3 جتنے کو کریں گے پڑھائیں گے، پڑھا سکیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو آپ کو کرنا ہے والدین، جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ 40% کوئی نمبر نہیں ہے اور 100% کوئی نمبر نہیں ہے۔ اصل چیز سمجھ ہے، اصل چیز سمجھ ہے، اور پوری سمجھ کتاب کی ہونی چاہیے۔ جو مواد ہے، پورا مواد، جو منہج ہے الف سے لے کے یا تک جو اس سال پڑھایا جانا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جب ہم لوگ اس نقطہ نظر سے پڑھانا شروع کریں گے، اس کو کہتے ہیں میسٹری بیسڈ کانسیپٹ۔ جب ہم لوگ اس بچوں کو اس نقطہ نظر سے پڑھانا شروع کریں گے تب ہمارے بچے UPSC نکالیں گے۔ ہماری تعداد ہندوستان میں 15% اور بھیج کتنے رہے ہم لوگ اس لیے 1 لاکھ سیٹس میں؟ صرف 1.5%، 1.5 سے 2%۔ اور ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ 15%۔ یعنی جب آپ نمک خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں نا بھائی، جب آپ کفن خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور اسی ٹیکس کے پیسے سے یہ 1 لاکھ سیٹس پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 15% ٹیکس دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں کتنا؟ 1.5%۔ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے کہ ہم لوگ تعلیم کی بیداری پر اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بات چیت کر سکیں، سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا عبد المالک صاحب کا، مولانا عادل صاحب کا، حافظ رحمت اللہ صاحب کا، جناب راحت صاحب کا، جناب ارشاد صاحب کا، جناب ظریف صاحب کا، جناب عبداللہ صاحب کا، جناب شبیر صاحب کا، اور تمام منتظمین کا جنہوں نے آج کے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ آپ لوگ تقریباً 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اور مختلف نقطہ نظر سے آپ لوگوں نے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی اور سمجھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے چند باتوں کو کم از کم آپ لوگوں نے اپنے لیے مختص کر لیا ہوگا، ریزرو کر لیا ہوگا کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اب میرے سامنے 2 بہت بڑے ٹاپکس ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان میں کچھ بات اس میں کچھ بات اس میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں۔ تو پہلے تعلیمی بیداری پر بات کر لیتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور جتنی میری بہنیں موجود ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاص تعلیم کی طرف متوجہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیا ہے۔
غالباً اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں نے منگیر میں اعداد و شمار پیش کیے تھے۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ اس نقشے کو کھینچتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ ابھی بھی کتنے پچھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ صرف مسلمانوں کے 100 بچے ہیں پورے ہندوستان میں، مان لیا جائے کہ صرف 100 بچے ہیں مسلمانوں کے پورے ہندوستان میں جو آج 6 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں جا رہے ہیں، اس میں 50 بچیاں ہیں اور 50 بچے ہیں۔ تو ہم لوگ پہلے دن یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے 44 کو نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کو ہم نہیں پڑھائیں گے۔ اب کیوں نہیں پڑھائیں گے بھائی؟ ہمیں تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہے پتہ نہیں ہے، ہم کو مجھے میرے والدین نے تعلیم نہیں دی اس لیے میں تمہیں تعلیم نہیں دوں گا، پیسے نہیں ہیں، کپڑا نہیں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، 100 ریزن ہے اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے جو 3.5 بچہ ہے، 4 مان لیجیے، اس کو نکال کر کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے رہبر بننے ہیں۔ اور دیکھیے، سوچیے اس کو کہ ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ قوم کا جو رہبر جس کو بننا ہے اس کو دیتے ہیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ جس کو قوم کا رہبر بننا ہے اس کو دیتے ہیں اپنے مال کا نجس۔ یہ ہے وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے ڈائیکاٹمی، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ایمان کی حالت کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو بچے بچے، اس میں سے کچھ 3ری جماعت میں نکلے، کچھ 4تھی جماعت میں نکلے، کچھ 5ویں جماعت میں نکلے۔ جب 10ویں جماعت میں پہنچے تو صرف 17 بچوں کو ہم لوگ اللہ اللہ کر کے 10ویں جماعت پاس کروا پائے، صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پائے۔ اب اس کے بعد ان کے آگے کا سفر شروع ہوا، تو جب بیچلرز تک پہنچے، یعنی گریجویشن جب کرنے لگے، تو یہاں کی زبان میں جس کو گریجویشن کہتے ہیں، یعنی بیچلر آف آرٹس، بیچلر آف سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، ان تمام فیلڈز کو ملا لیجئے تو صرف 4%، جس میں سے 1 لڑکی، 3 بچہ اور 1 بچی۔ یہ ہے تعلیم کی ہمارے یہاں کنڈیشن۔ اس سے ہم اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ ابھی ہم اور آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آج جو بھی بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، مدرسے نہیں جا رہا ہے، اس کو آج مدرسے بھیجنا ہے، آج اسکول بھیجنا ہے فوراً۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ چلتے چلے جائیں گے، یہ بند نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو روکنا ہے تو تمام بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کے کالج اور مدرسے میں، اسکول اور مدرسے میں داخلہ کروا دیجیے فوراً انشاءاللہ۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو شرم کی بات ہے، آپ کے محلے کا بچہ ہے اور وہ نہیں جا رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی شرم کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ آپ کے محلے کا بچہ نہیں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو پورے محلے کو دیکھنا ہوگا کہ اس پورے محلے کے بچے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں پڑھنے۔ جب ہم ایسا کریں گے تب اعداد و شمار تبدیل ہوں گے۔ تو ابھی جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے اندر، اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم 1 2 3 جتنے کو کریں گے پڑھائیں گے، پڑھا سکیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اب پڑھائی کے حال کو ذرا دیکھ لیں۔ پڑھائی کا حال یہ ہے کہ جب ہم لوگ بچوں کو اسکول میں داخلہ کراتے ہیں یا مدرسے میں داخلہ کراتے ہیں تو بچوں کا پاس نمبر تقریباً 40 ہے، کہیں 30 کہیں 40 کہیں 35، یہی ہے نا؟ اچھا، آپ کی دعوت ہوئی ہے، شادی ہے، شادی میں دعوت ہوئی، بھر پلیٹ آپ کھانا لے کر کے آئے ہیں جس میں مرغ بھی ہے اور چاول تو نہیں ہوتا، پلاؤ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، آپ نے سب کی چیز رکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے اس کا 30% کھایا ہو، 70% چھوڑ دیا ہو کہ نہیں کھائیں گے، خراب لگ رہا ہے؟ پورا کا پورا کھاتے ہیں چاہے پیٹ پھٹ کیوں نہ جائے، پورا کا پورا کھاتے ہیں چاہے کہ پیٹ پھٹ کیوں نہ جائے، بلکہ اور دوسرا پلیٹ بھی لے کے کھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا بچہ 30% نمبر پہ پاس ہو رہا ہے۔ فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ 30% نمبر، بچوں سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ 30% نمبر جو ہے
یہ گڈھا ہے، اس میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 30% کیا بتاتا ہے؟ 30% اصلاً یہ بتاتا ہے، یہ 40% پاس مارکس ہے تو 40% یہ بتاتا ہے کہ 60% نہیں آتا ہے۔ 40% یہ بتاتا ہے کہ 60% نہیں آتا ہے۔ اب یہ بات سوچیں کہ کوئی بھی ایسا کام آپ زندگی میں کرتے ہیں جو 60% نہیں آتا ہو اور پھر بھی اس کام کو آپ کر کے اور آگے والے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیج صرف 40% بنایا جائے اور 60% چھوڑ دیا جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا ساتھ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کے استاذ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے کو 40% نمبر پہ پاس کیوں کر رہے ہو بھائی؟ پاس کا اصل نمبر تو 100 ہے۔ 100 نمبر جو ہے وہ کوئی بہت ترم خواہ چیز نہیں ہے۔ 100 تو پاس نمبر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنا تھا کتاب میں، یہ پڑھنا تھا، 100 سوال پڑھنے تھے اور اس کا فہم پیدا ہونا تھا۔ 100 صفحات پڑھنے تھے اور اس کا فہم پیدا ہونا تھا۔ اگر یہ ہو گیا تب تو دوسرے میں جائیں گے۔ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ دوسرے درجے کی تمام کتابیں اس بات کو سچ مان کر کے لکھی گئی ہیں کہ پہلے درجے میں 100% پڑھائی ہو گئی ہے۔ اب یہ بچہ جو 40 نمبر لے کر کے آیا ہے، جو دوسرے درجے میں چلا جا رہا ہے 40 نمبر کے بیسس پر، وہ جب دوسرے درجے میں گیا تو پہلے دن سے وہ لڑ رہا ہے۔ اب استاذ نے کہا کچھ، اس کے اوپر سے جا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جو آپ کو کرنا ہے والدین، جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ 40% کوئی نمبر نہیں ہے اور 100% کوئی نمبر نہیں ہے۔ اصل چیز سمجھ ہے، اصل چیز سمجھ ہے، اور پوری سمجھ کتاب کی ہونی چاہیے۔ جو مواد ہے، پورا مواد، جو منہج ہے الف سے لے کے یا تک جو اس سال پڑھایا جانا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جب ہم لوگ اس نقطۂ نظر سے پڑھانا شروع کریں گے، اس کو کہتے ہیں میسٹری بیسڈ کانسیپٹ۔ جب ہم لوگ اس بچوں کو اس نقطۂ نظر سے پڑھانا شروع کریں گے تب ہمارے بچے UPSC نکالیں گے۔ ہمارے بچے UPSC کیوں نہیں نکال پا رہے؟ اس وجہ سے۔ اچھا دیکھیے، ہم لوگوں کی منطقی بے ایمانیاں، کیسے ہم لوگ منطقی بے ایمانی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک سسٹم ہے انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کا، یعنی اگر آپ نے JEE نکالا، اگر آپ نے نیٹ نکالا، اگر ان سب چیزوں کو نکالا اور آپ کا فری والا ایڈمیشن ہوا تو آپ ان 1,00,000 سیٹس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے جو ہندوستان کی سب سے اچھی اور پریسٹیجیس یونیورسٹیز میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تقریباً 1,00,000 سیٹس ہیں جس میں یہ بچے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ 1.5 سے 2% جا رہے ہیں۔ 1,00,000 میں 1.5 سے 2% جا رہے ہیں۔ ہماری تعداد کتنی ہے؟ 15 سے 20%، ہے نا؟ کبھی حکومت کہتی ہے 15%، لوگ کہتے ہیں 20%، 15% مان لیا۔ ہماری تعداد ہندوستان میں 15%، اور بھیج کتنے رہے ہیں ہم لوگ اس لیے 1,00,000 سیٹس میں؟ صرف 1.5%، 1.5 سے 2%۔ اور ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ 15%۔ یعنی جب آپ نمک خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں نا بھائی، جب آپ کفن خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور اسی ٹیکس کے پیسے سے یہ 1,00,000 سیٹس پڑھائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو 15% ٹیکس دے رہے، بھیج رہے کتنا؟ 1.5%۔ اچھا، جب یہ بچہ 1,00,000 میں شامل نہیں ہو پاتا ہے، جب یہ بچہ 1,00,000 میں شامل نہیں ہو پاتا ہے تب کہتا ہے ہم کریں گے BA BSc، ہسٹری آنرس، انگلش آنرس، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم 1,00,000 میں نہیں آ سکے تھے، ہم 800 میں آ جائیں گے۔ منطقی بدماشیاں دیکھ رہے ہیں؟ جو 1,00,000 میں نہیں آ سکا وہ کہتا ہم 800 میں آ جائیں گے۔ ان سب بیکار باتوں سے باہر نکلیے، تعلیم کو تعلیم کی طرح حاصل کیجیے، پوری توانائی کے ساتھ حاصل کیجیے، بچوں کو 100% پڑھنا پڑھانا سکھائیے۔
اسی لیے جامعہ رحمانی دارالحکمت میں جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 75 ہے، اور یہ بھی میری غلطی ہے، میری کمی ہے کہ میں اس کو 100 نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں 100 ہو جائے گا کہ پاس جو ہے یا تو بچہ پاس کرے گا یا پاس نہیں کرے گا۔ پاس کرنے کا مطلب یہ کہ دوسرے درجے میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے درجے میں جائے گا۔ یہ کیا چیز ہو گئی؟ فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، فورتھ ڈویژن، ففتھ ڈویژن، یہ کیا چیز ہو گئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہے گا، وہ بدماشیاں کرے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی چیزیں، تو وہ غصہ نکالے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کلام نہیں ہے کہ وہ باپ ماں سے کیسے غصہ نکالے، وہ کیسے بتائے کہ ہم کو کلاس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور باپ ماں کہتے بہت، ارے بھائی پہلی جماعت میں اس کو 40% آیا تھا، محنت تو اس میں پہلے جماعت سے کر دی تھی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہاں سے کہیں گے بھائی اب تو میرا بچہ 4تھی جماعت میں پہنچ گیا، اب تو میرا بچہ 5ویں جماعت میں پہنچ گیا، 9ویں جماعت میں پہنچ گیا، اب کیا؟ تو میں آپ کو رحمانی 30 کا تجربہ بتا دیتا ہوں۔ رحمانی 30 میں جب بچے سلیکٹ ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے گرین بچے ہیں وہ سلیکٹ ہو کر کے آ گئے ہیں۔ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ان تمام گرین بچوں کو ہم لوگ حساب پہلی جماعت سے لے کر کے 10ویں جماعت تک پہلے پڑھاتے ہیں، پھر 11ویں پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو 10ویں جماعت پاس کر کے آیا ہے، اس کو پہلی جماعت والا حساب سے لے کر کے 10ویں جماعت پہلے پڑھاتے ہیں، پھر 11ویں پڑھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب اس کی سمجھ میں آتا ہے، تب یہ نمبر آتا ہے جو آ رہا ہے نمبر۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں تعلیمی بیداری کے نقطۂ نظر سے۔ اس میں اگر ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس پوری گفتگو میں، تو وہ یاد آپ کو یہ رکھنا ہے کہ 100% مواد 100% فہم، ہر درجے کی ہر موضوع کا 100% مواد 100% فہم۔ اگر یہ یاد رکھ لیا، آپ والدین کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے، اور پھر بچوں کو انکریج کیجیے، موٹیویٹ کیجیے کہ بچے ایسے نمبر لے کر کے آئیں انشاءاللہ، تب کامیابی ہوگی۔ اب چند باتیں آپ لوگوں سے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں۔ مجھے بتایا گیا کہ ہماری 2 بیٹی نے شادی کر لی اور وہ چلی گئی، اور ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ واقعہ ہے، پریشان ہونے کی بات ہے، لیکن کیا ہم نے اچھا یہ ساری باتیں، یہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے پھر کسی اور کے لیے، کہ ہم لوگوں نے کیا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں وہ ایمان قائم کیا جس ایمان کو قائم کرنے کی دلوں میں ضرورت ہے؟ یعنی ہم ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، یہ سارا کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے۔ لیکن کیا ہمارے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے؟ کیا ہم اس بات پر یقین واقعی رکھتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے؟ کیا ہمارا عمل، کیا ہماری نیت، کیا ہماری زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے، پوچھ ہونی ہے، آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، رسول حق ہیں، اللہ کی کتاب حق ہے؟ یہ بات یہاں اتارنی ہوگی، تب باقی چیزیں رکیں گی۔ یہ بات نہیں اترے گی تو جو حشر ہے وہ حشر رہے گا۔ اس بات کو اتارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کو اتارنے کے لیے عربی سیکھنی ہوگی، قرآن بھی سیکھنا ہوگا۔ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب تک ہم لوگ حفظ پر زور دیا کرتے تھے، اور بالکل صحیح بات ہے، ہر ایک حرف پر، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 ثواب ہے، یقینی ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں۔ لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ یعنی اس کے مطلب کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے؟
چاہے اردو میں ہی سمجھیں، سمجھنا تو ہے نا، لیکن سب سے بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے واپس آئیے اپنی زبان کی طرف، واپس آئیے اپنی زبان کی طرف۔ آپ کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ آپ کی زبان عربی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ جس شخص کو رسول کہتے ہیں اور جس شخص سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبان کی کیا تھی؟ اردو تھی، فارسی تھی، انگریزی تھی؟ نہیں، عربی تھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو آج شروع کیجیے گا تو تیسری جنریشن عربی بولے گی، آج شروع کیجیے گا تو تیسری جنریشن عربی بولے گی۔ گڈ ہو یا مڈ، گڈ مڈ عربی بولیے، چاہے جیسی بھی بولیے، چاہے جیسی بھی سیکھیے سکھائیے۔ ایک لفظ اگر بول سکتے ہیں بولیے، ایک حرف اگر بول سکتے ہیں بولیے۔ جب ایسا کیجیے گا تو تیسری جنریشن، تیسری نسل عربی بولے گی اور سمجھے گی، تب قرآن اس کے دل میں ویسے سمجھ میں آئے گا جیسے صحابہ کرام کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ ابھی ایشو کیا ہے؟ ہم نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ نہ الحمد کا مطلب سمجھ میں آیا، نہ رب کا مطلب سمجھ میں آیا، نہ عالم کا مطلب سمجھ میں آیا، کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پھر یعنی نماز کو پڑھنا فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، آپ نہ کر نہیں سکتے تو آپ پڑھیں گے، لیکن اگر جو سمجھ کے پڑھتے تو کتنا مزہ آتا، سمجھ کے پڑھتے تو کیسا لگتا۔ جب سمجھ کر کے پڑھیں گے تب وہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہوگا، تب یہاں سے آواز آئے گی کہ اللہ ہے، تب آپ کا تمام کام، تب آپ کی زبان اس دائرے میں محدود ہو جائے گی جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے محدود ہو جاؤ۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا ذہن کے بارے میں، برا مت سوچو۔ ہم لوگ برا سوچ رہے 24 گھنٹے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایاکم والظن کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے اکسایا ویسے دو گالی، ادھر سے کسی نے کچھ کہا اس کو ایک تھپڑ، یہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ۔ کسی نے نہیں کہا آپ سے کہ جواب دیجئے، کسی نے نہیں کہا۔ اگر آپ جواب نہ بھی دیں تو بھی سورج نکلے گا، سورج غروب بھی ہوگا، چاند بھی نکلے گا، رات بھی ہوگی۔ اگر آپ جواب نہ بھی دیں تو بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو ہم لوگ اپنے عمل کو تبدیل نہیں کر پا رہے۔ عمل کو تبدیل کرنا ہوگا، اور عمل کو تبدیل کرنے سے پہلے نیت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب نیت ہم لوگ تبدیل کریں گے تب یہ بات ہوگی۔ آخری بات اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا کہیے؟ میری نماز، میری تمام تر قربانیاں، میری تمام تر عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ کے پاس بچ کیا گیا؟ آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ اللہ نے آپ سے نماز مانگ لی، آپ کی تمام تر نیت عبادت مانگ لی، آپ کی زندگی مانگ لی، آپ کی موت مانگ لی، اور بدلے میں کیا کہا؟ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کراؤں گا۔ تو اگر یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، میری سمجھ میں آ جائے، ہم سب کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جو نہیں سمجھ میں آئے گی تو اصلاح معاشرہ کی اس جلسے کے بعد ہم لوگ پھر جائیں گے اور ایک دوسرے کو گالی دیں گے۔ تو ایک عہد اپنے دل میں کیجئے کہ اتنی باتوں میں سے ساری بات یاد رکھنا ناممکن ہے،
کسی ایک بات کو پکڑ لیجئے اور پوری زندگی اس کو نبھانے کی کوشش کیجئے. ایک بات سے، ایک صحیح نیت اور ایک صحیح عمل سے زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنی ڈھیر ساری باتیں ابھی ہوئی 3-4 گھنٹے میں. میری کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو بارک اللہ فیک. مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بات کی ان میں سے کوئی ایک بات آپ کے دل کو لگ گئی ہو بارک اللہ فیک. جو دل کو لگ گئی اس کو ابھی یاد کر لیجئے اور طے کر لیجئے کہ اس پہ قائم رہیں. بس ایک بات یاد کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ اس پہ قائم رہیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.